نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آج مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، جو بیش قیمتی خطبہ ہے عجیب و غریب، اس کا پارٹ نمبر 3 لے کر پیش ہوا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گناہ باری وہ اہمیت بتاتا ہے، اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے، یعنی کہ شیطان۔ تو اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش کا بیان ہے۔ یہ جو تیسرا خطبہ ہے اس میں انسان کی پیدائش کا بیان ہے، تو غور کریں اور ملاحظہ فرمائیں۔ یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں پردے کے اندر اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم میں حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت منجمد خون تھا، پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھال کر جنین بنایا، اور پھر طفل شیر خوار، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز، اور پھر پورا جوان ہوا، یعنی کہ ان مرحلوں سے گزرا۔ پیدائش اس کی یہ ہے انسان کی۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل، اور بولنے والی زبان، اور دیکھنے والی آنکھیں دی۔ ذرا سمجھیں ان نعمتوں کو اللہ کی۔ کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ اللہ نے نگہداشت کرنے والا دل، یعنی کہ یہ جو دل ہے ہمارا، یہ نگرانی رکھتا ہے، نگہداشت کرتا ہے اچھے اور برے کی، اور پیغام بھی دیتا ہے۔ جب آدمی کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کرنے کے لیے جاتا ہے تو دل منع کرتا ہے اس کو کہ یہ کام غلط ہے، بتاتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ اتنا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اوپر سے شیطان، وہ پہلے ہی اس نے سب کچھ سجا سنوار کر پیش کر دیا ہے دنیا کو، تو یہ غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دل بتاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نگراں ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جو کر رہا ہے تو غلط ہے۔ تو اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل، اور بولنے والی زبان، اور دیکھنے والی آنکھیں دی، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے، اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا، اور اس کے قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا، تو غرور اور سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا، اور اندھا دھند بھٹکنے لگا۔ اس طرح کی رندی و ہوس ناکی کے ڈول بھر بھر کے کھینچ رہا تھا، اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا۔ نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا، اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا نہ فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں کہ وہ بھونچکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندوہ و مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزاری کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں، اور بے قراری سے سینے کو کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں میں سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزے کی رضامندہ اور نزے کی درد ماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا،
اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا، اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے سخت خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھے کے پردیس کے گھر تک پہنچا دیا، کاندھے پر رکھ کر، کہ جہاں میل ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشاعیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا، فرشتوں کے سوال و جواب کے واسطے، سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت، کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا، اور دوزخ کی لپٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔ نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے، نہ سکون و راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ ہے۔ یہ قبر کا حال ہے، قبر کا عالم بتایا گیا ہے۔ نہ روکنے والی کوئی قوت ہے، نہ اب سکون دینے والی موت۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی اس پریشانی سے موت آ جائے گی تو اطمینان مل جائے گا۔ جو زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں بھئی اس سے تو اچھا ہے موت ہی آ جائے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لیے نیند بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کے نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواستگار ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے بندو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور انہیں بتایا گیا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور وقت دیا گیا تو انہوں نے وقت غفلت میں گزار دیا۔ جب وقت دیا گیا، مہلت دی گئی کہ بھئی کچھ نیک عمل کر لیں، تو وہ غفلت میں گزار دیا، اور صحیح و سالم رہ گئے تو اس نعمت کو بھول گئے۔ انہیں لمبی مہلت دی گئی تھی، اچھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئی تھیں، دردناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا تھا، اور بڑی چیزوں کے ان سے وعدے بھی کیے گئے تھے۔ تو اب تم ہی ورتائے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے بچتے رہو۔ یعنی کہ وہ تو جو گزر گئے کر کے، لیکن اب ہمارے لیے ہدایت ہے، وقت ہے، ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے چشم گوش رکھنے والو، اے سوچ سمجھ اور آنکھ رکھنے والو، اے صحت و ثروت والو، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اے آنکھ والو، جو آنکھ رکھتے ہو، اچھے برے کو دیکھنے والو، سوچنے والو، سمجھنے والو، اور اے تندرست اور صحت والو، ثروت والو، مال والو، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے، یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ ہے، بھاگ نکلنے کا موقع، یا پھر دنیا میں پلٹ کر آنے کی کوئی صورت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو، یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ یعنی کہ انسان زمین جائیداد کے پیچھے قتل غارت، یعنی کہ بھائی کا قتل تک کر دیتے ہیں، اور بھائی کا حق مارنے سے نہیں ہچکچاتے زمین کی خاطر، جبکہ اپنا حصہ اس زمین میں کتنا بتایا، وہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جتنا قد ہے، بس قبر میں جتنی جگہ ہے وہی تو ملتا ہے، وہی جائیداد ہے، لیکن بھول جاتا ہے اس کو۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے، کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور رخسار کے بل پڑا ہوگا اس کے اندر۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ خدا کے بندو، یہ بھی غنیمت ہے جس کو یہ مل جائے، جبکہ خدا کے بندو، جبکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی غنیمت ہے کہ اب قبر میں تو ہے، گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا، یہ بھی جو ہے اللہ کا کرم ہے، آزاد ہیں، اور روح بھی آزاد ہے۔
ہدایت حاصل کرنے کی فرصت اور جسموں کی راحت اور مجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی بقا یا مہلت اور اثر نو اختیار سے کام لینے کے مواقع اور توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی و ضیق میں پڑ جائے اور خوف و عزم حلال اس پر چھا جائے اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب کی گرفت اسے جکڑ لے، اس سے پہلے اپنا آخرت کا انتظام کر لے اور آنکھ کھول لے، اپنے ہوش میں آ جائے۔ یہ حالات موت یعنی کہ اور موت کے بعد کے حالات شروع سے آخر تک یہ آپ نے بیان فرمائے مولا علی علیہ السلام نے۔ جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ وارد ہوا ہے کہ حضرت نے جب مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو بدن لرزنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ بعض لوگ اس خطبے کو خطبہ غرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا جو یہ خطبہ ہے، خطبہ غرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنے جو موت کے بعد کا ٹھکانہ ہے اس کا انتظام، اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر پڑھنے میں کوئی الفاظ میں کہنے سننے میں کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو بھئی اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی معاف کریں اور میری اصلاح بھی کریں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔